السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نور پٹھان ایک بار پھر سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے آئیں۔ اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم کچھ سوال ہوتے ہیں، کچھ مسئلے ہوتے ہیں جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں، تو ہم مفتی صاحب سے انہیں معلومات کرتے ہیں اور مفتی صاحب ہماری وضاحت کرتے ہیں۔ تو آج بھی کچھ سوال ہیں، کچھ مسئلے ہیں جو مفتی صاحب سے پوچھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم مفتی صاحب کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، آج بھی کچھ لوگوں کے سوال ہیں تو آج ہمارے پاس جو کہ ہم نے نوٹ کر رکھے ہیں، تو جس میں سے پہلا سوال یہ ہے، کیا ہمارا درود جو ہم پڑھتے ہیں درود شریف تو حضور تک پہنچتا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمہارا جو درود تم پیش کرتے ہو ہمارے لیے، ہمارے اوپر، وہ درود پہنچتا ہے۔ اور اگر جیسے مان لیے اگر ہم ابھی یہاں سے درود پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو اس کام کے لیے مقرر کر رکھا ہے کہ ہمارے درود کو حضور تک پہنچائے۔ اگر کوئی بندہ کہیں اور سے پڑھے تو درود فرشتے کے ذریعے پہنچا دیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی قبر اطہر کے پاس جا کر کے پڑھے، حضور کے روضے کے پاس جا کر کے پڑھے، تو وہ درود حضور خود بخود سنتے ہیں، پھر وہاں فرشتے کی ضرورت نہیں۔ جو دور سے پڑھے اس درود کو اللہ فرشتوں کے ذریعے حضور تک پہنچواتا ہے، اور جو قبر اطہر پر جا کر کے پڑھے تو اس درود کو اللہ کے رسول خود سنتے ہیں۔ اس لیے ہمیں درود پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہو سکے درود، بہت سارے درود ہیں، درود ابراہیمی پڑھیں، جو درود پڑھیں آپ کو پڑھنا ہو پڑھو، خوب پڑھو، درود کی کثرت کرنی چاہیے۔ ہمارا دوسرا سوال یہ ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبانے والی ہندہ مسلمان ہو گئی تھی یا نہیں؟ دیکھیے، اسلامی تاریخ میں جب شہیدوں کا تذکرہ آتا ہے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں اور غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ انہیں سید الشہداء کا لقب ملا کہ شہیدوں کے سردار، اور بڑی بے دردی سے انہیں شہید کیا گیا تھا۔ شہید کرنے کے بعد ان کے کان کاٹ لیے گئے تھے، ناک کاٹ لی گئی تھی اس قدر بے دردی سے۔ اور اس کے بعد ہندہ نے، جو ابو سفیان کی بیوی تھی، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لے آیا فتح مکہ کے موقع پر، اور ہندہ ان کی بیوی ابو سفیان کی، تو ہندہ بھی ایمان لے آئی تھی، مسلمان ہو چکی تھی۔ اس لیے اب اگر کوئی شخص، یہ میں اپنی طرف سے بات کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص ہندہ کی شان میں گستاخی کرے یا ہندہ کو برا بھلا کہے تو اس کا برا بھلا کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہو چکی ہے، اسلام میں داخل ہو چکی ہے، اور اسلام میں آنے کے بعد اسلام سے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام زمانہ جاہلیت کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اگر انسان اسلام میں داخل ہو جائے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندہ کو معاف کر دیا، تو پھر ہمیں اور آپ کو کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ہم ہندہ کی شان میں گستاخی کریں یا انہیں برا بھلا کہیں۔ ہاں، وہ ان کا عمل تھا، لیکن اسلام میں داخل ہونے کے بعد اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف کر دے۔ مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، اگر دو نکاح ہوں تو ایک ہی خطبہ پڑھنا کافی رہے گا یا الگ الگ خطبے پڑھنے پڑیں گے؟ جیسے اکثر کچھ لوگ اجتماعی نکاح کر لیتے ہیں، 4-5 نکاح ایک ساتھ کرا رہے ہیں، تو کیا ایک ہی خطبے سے کام بن جائے گا یا الگ الگ سب کے نہیں ہوگا؟ دیکھیے، اگر اجتماعی نکاح ہو کہیں، اب اجتماعی نکاح میں 2 3 4 5 کہیں، اگر ہم ایک ہی مجلس میں اگر کئی نکاح ہو رہے ہیں تو پھر ایک ہی خطبہ کافی ہے۔ یہ نہیں کہ ہر نکاح کے لیے الگ سے خطبہ پڑھیں، ایک ہی خطبہ کافی ہے، وہی اسی خطبے سے سب کا نکاح ہو جائے گا، الگ سے نکاح پڑھنے کی ضرورت نہیں سب کے لیے۔ مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ اکثر دیکھا جاتا ہے، یہ سوال بہت اہم ہے، کہ کسی شخص کا اگر رشتہ لگ جائے اور پھر دوسرا اس پر رشتہ بھیج دیں، جیسے سپوز ڈیٹ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کا رشتہ کہیں سے آیا اور ابھی وہ پینڈنگ میں ہے، اور کسی شخص کو پتہ چلا کہ ارے یہ اپنے بیٹے کی شادی کر رہے ہیں، اپنے بھائی کی شادی کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے گھر سے رشتہ بھیج دیں، تو جب بات پینڈنگ میں ہے تو اس حالات میں بھی آدمی جان پوچھ کر رشتہ بھیجے گا، اچھا رشتہ سوچتے ہیں؟ دیکھیے، یہ بات صحیح ہے، اور ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اس طرح کی غلط حرکتیں کر جاتے ہیں، حالانکہ انہیں نہیں کرنا چاہیے کہ رشتہ پر رشتہ بھیجنا۔ اگر کسی انسان کا کہیں رشتہ لگا اور وہاں بات چیت چل رہی اور معلوم ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے دونوں کے اندر بات بن جائے، تو پھر وہاں رشتہ بھیجنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ کیوں؟ ایک تو وجہ ہے کہ دوسرے انسان کی دل آزاری ہوگی۔ مان لیجیے اگر کسی کا ان کا آپس میں بات چیت چل رہی تھی اور ارادہ ہو رہا تھا، لیکن اگر کوئی اس سے اچھا رشتہ بھیج دے تو ہو سکتا جن کے آپس میں بات چل رہی تھی وہ ذہن ادھر سے ہٹ کے ادھر ان کی طرف آ جائے جس نے رشتہ بھیجا ہو، تو پہلے والے کی دل آزاری ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے اپنے بیٹے کا رشتہ کسی کی بیٹی پہ بھیجا،
دونوں کی بات چیت چل رہی تھی. اب وہاں کسی اور شخص لڑکی کے رشتہ داروں میں سے کسی نے سوچا کہ موقع اچھا ہے, لڑکا اچھا ہے, اپنی بیٹی کا رشتہ بھیج دو, اور ہو سکتا ہے اس کی بیٹی دوسرے کی بیٹی اس کی بیٹی سے اچھی ہو, یا وہ آدمی کسی بھی اعتبار سے اچھا ہو, مال کے اعتبار سے, پیسے کے اعتبار سے, یا کسی اور اعتبار سے. اب یقیناً اس انسان کو اس لڑکے کا اس کے گھر والوں کا دل ڈگمگائے گا. تو یہاں پر آپس میں ایک نااتفاقی پیدا ہوگی, ایک مسلمان کی دل آزاری ہوگی, تکلیف پہنچے گی, اور پھر اس کے بعد اس کے نتیجے میں بے شمار فتنے بھی جنم لیتے ہیں. آپس میں لڑائی تک کی نوبت آ جاتی ہے, اور گالم گلوچ بدتمیزی بے شمار. اس لیے جب تک اگلا والا کلیئر نہ کرے, اگر ان کے درمیان بات صاف ہو جائے کہ ہم نکاح نہیں کر رہے ہیں, وہ منع کر دے, یا ان میں سے خود ہی کہہ دے ٹھیک ہے آپ اپنا رشتہ بھیج سکتے ہیں, تو جائز ہے. لیکن اس سے پہلے رشتے پہ رشتہ بھیجنا جائز نہیں ہے کسی بھی انسان کے لیے, اور ناجائز عمل ہے. اور کسی بھی انسان کے لیے کسی مسلمان کا دل دکھانا حرام ہے, ایذاء مسلم حرام ہے. اس لیے اگر کوئی رشتہ بھیج رہا ہے تو وہ حرام کام کر رہا ہے, جب تک کہ سامنے والا کلیئر نہ کر دے. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال ایسا ہے جس کو دیکھ کر جب میں نے پڑھا تو مسکراہٹ آ گئی کہ کوئی کسی نے کمنٹ کرا کہ لڑکی کے رشتے کے لیے وظیفہ بتا دیجیے. اب یہ بات تو لڑکوں پہ بھی سوٹ کرتی ہے نا, کچھ لڑکے بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو نکاح کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور قابل ہو چکے ہیں, مطلب کما بھی رہے ہیں, تو دونوں کے لیے آپ بتائیں. دیکھیے ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں, ان کا وظیفہ ہے, اور وہ خاص طور سے بتایا بھی کرتے تھے ایسے موقع پر کہ مناسب رشتے کے لیے. بعد دفعہ رشتے مناسب نہیں آتے, رشتے آ رہے ہیں لیکن مناسب نہیں, اور ہر انسان کی خواہش ہوتی چاہے لڑکے والا ہو یا لڑکا والا ہو کہ بھئی مناسب رشتہ ہو, اچھا رشتہ ہو. تو مناسب رشتے کے لیے جو ان کا بتایا ہو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اول و آخر درود شریف پڑھیں, اور 111 مرتبہ یا لطیفو پڑھ کر کے دعا کریں. یا لطیفو 111 مرتبہ یہ پڑھ کر کے دعا کریں. بہرحال اسکرین پہ دکھانے کی نہیں, ورنہ دکھا سکتے ہیں لکھنے کوئی. تو یا لطیفو صاحب میں بتا رہا ہوں کئی بار, یا لطیفو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے, اسے پڑھیں. اول و آخر درود شریف پڑھ لیں. درود شریف کی مقدار متعین نہیں, ایک بار پڑھ لیں, 3 بار پڑھ لیں, 5, لیکن طاقت ہو, چاہے 1 ہو, 3 ہو, 5 ہو, 7 ہو, بے جوڑ عدد کو طاقت کہتے ہیں. تو اول و آخر درود اور 111 مرتبہ یا لطیفو ہر نماز کے بعد پڑھ کر کے دعا کریں, انشاءاللہ اس کی برکت سے مناسب رشتہ مل جائے گا. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے, غسل بیٹھ کر کرنا چاہیے یا کھڑے ہو کر؟ ہاں دیکھیے غسل کے بارے میں کہ غسل بیٹھ کر کرنا چاہیے کھڑے ہو کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معمولات تھے اور آپ کی جو سیرت کو پڑھیں گے, اور آپ حدیث کے اندر تو پتہ چلے گا کہ آپ ہمیشہ غسل بیٹھ کر کے کرتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ غسل بیٹھ کر کرنا افضل ہے, بہتر یہی, کھڑے ہو کر نہیں کرنا چاہیے. اور بیٹھ کر کرنے میں پردے کا بھی زیادہ خیال ہے. پھر کھڑے ہو کے کرنے میں آدمی بالٹی سے نہ رہا, پانی چھینٹیں بھی پڑتی ہیں, تو اسی لیے بہتر ہے کہ بیٹھ کر غسل کریں, اور یہی افضل طریقہ ہے بیٹھ کر کے غسل کرنا کھڑے ہونے کی بنسبت. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے, مسجد میں اگر جماعت ہو گئی ہو تو کیا گھر پر عورتوں کے ساتھ جماعت بنا سکتے ہیں؟ جیسے اکثر میں مثال کے طور پہ میں گیا مسجد تو نماز ہو چکی تھی, تو جو گھر میں خواتین ہیں جیسے بہن ہیں اور امی ہیں, تو ہم چاہیں تو جماعت بنا لیں. دیکھیے اگر مسجد میں جماعت نکل گئی ہو اور گھر کے اندر آپ سوچ رہے کہ بھئی نماز تو پڑھنی ہے, تو اگر گھر کی جو خواتین اور وہ خواتین جو محرم ہوں, جیسے ماں محرم ہے, بہن محرم ہے, بیوی ہیں, تو آپ ان سب کو ساتھ میں لے کر کے جماعت کر سکتے ہیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ امام بنیں گے اور وہ سب آپ کے پیچھے کھڑی ہوں گی, بغل میں نہیں کھڑی ہوں گی کوئی بھی. جیسے ہم مرد جماعت کرتے ہیں تو بغل میں ایک آدمی اگر ہو یا 2 آدمی ہو تو بغل میں کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن عورتوں کا حکم ہے کہ عورتیں پیچھے کھڑی ہوں گی جو محرم ہے, ان کو لے کر کے آپ جماعت کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اس میں اقامت بھی کہنی پڑے گی؟ ہاں اقامت کہنی پڑے گی. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے, مقتدی سے نماز میں اگر غلطی ہو جائے تو کیا سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ ہاں دیکھیے اگر ایک مقتدی جو امام کے ساتھ شریک ہوں, اور جب مقتدی امام کے ساتھ شریک ہو تو مقتدی امام کے تابع ہے. اب جو بھی غلطیاں ہوں گی امام کی غلطی مانی جائے گی اور مقتدی کی غلطی نہیں مانی جائے گی. وہ غلطی جس سے غلطی سے سجدہ سہو لازم آتا ہے, جیسے مان لیجیے سجدہ سہو کیا ہے کہ قاعدہ اولیٰ میں اتحیات کا پڑھنا واجب ہے, تشہد کا پڑھنا واجب ہے, اور مقتدی نے تشہد نہیں پڑھی, اتحیات نہیں پڑھی, تو اب اگر وہ تشہد رہ جائے تو اب ایسا نہیں کہ مقتدی امام صاحب کے سلام کے بعد سجدہ سہو کرے, اس کے تشہد کے چھوٹنے سے اس پر سجدہ سہو لازم نہیں. اگر امام صاحب سے تشہد چھوٹ جائے تو سجدہ سہو وہ کریں گے, لیکن مقتدی سے یہ چھوٹ جائے یا کوئی اور عمل ایسا ہو جائے کہ جس سے سجدہ سہو لازم آتا ہے,
تو مقتدی کی اس غلطی پر اس مقتدی پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے. اس لیے یہ نہ سمجھے کہ ہاں اب غلطی ہوئی نماز میں سجدہ سہو کر لو. اچھا اگر جیسے کسی شخص کی جیسے مان لیجیے میں نماز کی نہیں گیا, ایک رکعت نکل گئی اور اس رکعت میں اگر غلطی ہو جائے, اگر کسی شخص کی ایک رکعت نکل گئی, اب وہ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی اس رکعت کے لیے کھڑا ہوگا, اگر اس رکعت میں غلطی ہو جائے تو پھر اب وہ سجدہ سہو کرے گا. اس سے پہلے جو اگر کوئی شروع سے ہی چاروں رکعت میں ہے, یا فجر کی نماز پڑھا دونوں رکعت میں ہے, یا ظہر عصر عشاء میں چاروں میں ہے, یا مغرب میں, تو شروع سے ہے جو مقتدی جس نے پہلی رکعت پالی ہو تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ سجدہ سہو نہ کرے. لیکن جس کی رکعت نکل گئی ہوں اور جو رکعت اگلی سلام کے بعد امام صاحب کے پاس رکعت پڑھ رہا اس رکعت میں غلطی ہو جائے تو پھر سجدہ سہو کرے گا. جی مفتی صاحب, ہمارا آج کا اگلا اور آخری سوال یہ ہے, ثنا اگر پڑھنا بھول گئے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ ہاں دیکھیے, اگر ثنا پڑھنا بھول جائے کوئی انسان, تو اگر ثنا بھول جائے تو ثنا کے چھوٹ جانے پر نماز ہو جائے گی, کوئی حرج نہیں ہے, اور سجدہ سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں. یہ نہ سمجھے کہ بھائی ثنا چھوٹ گئی تو اب سجدہ سہو کر لیں, نہ سجدہ سہو کی ضرورت ہے اور نہ نماز لوٹانے کی ضرورت. آپ کی نماز بھی ہو گئی اور سجدہ سہو بھی نہ کریں گے. الحمدللہ آج کے جتنے سوال تھے وہ کمپلیٹ ہوئے, تو آپ لوگ کامنٹ کر کے بتائیں. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سوال کریں گے مفتی صاحب سے, کچھ آپ کے مسئلے ہوں گے وہ پیش کریں گے مفتی صاحب کے سامنے, اور مفتی صاحب انشاءاللہ وضاحت فرمائیں گے ہماری. تو آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں جلدی جلدی, اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک معلومات ہو. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.